بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق اللہ العظیم. معزز دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے. پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے تھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے. پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے توبہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. معزز دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہر مقام پر فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی. جب بھی مسلمان کسی جنگ کے لیے نکلے، یہ صرف اور صرف آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کا امتی ہونے کے ناطے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا اور بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ اللہ پاک اب بھی ہمارے ان فلسطین مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے، اور اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے. یہود و نصارہ کے ہر ناپاک عزائم کو خاک میں ملائے، اور یہود و نصارہ کو نفس و نابود فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ واقعہ بدر اور قریظہ اور بنو نذیر اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ. حنین ایک وادی ہے جو طائف کے قریب مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر. یہاں فتح مکہ سے تھوڑے ہی روز بعد قبیلہ حوازن اور ثقیف سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر 12,000 یا اس سے زائد تھی، اور مشرکین 4,000 تھے. جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے. یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت گرا گزرا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل فرما رہے تھے اور تعداد کی قلت و کثرت پر نظر نہ رکھتے تھے. جنگ شروع ہوئی اور قتال شدید ہوا. مشرکین بھاگے اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے، تو بھاگے ہوئے لشکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور تیروں کی بارش شروع کر دی، اور تیر اندازی میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لشکر بھاگ پڑا، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سوائے حضور کے چچا عباس اور آپ کے ابن عم ابو سفیان بن حارث کے اور کوئی باقی نہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا، اور کوئی باقی نہ رہا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا، اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکارے. ان کے پکارنے سے وہ لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے، اور کفار سے جنگ شروع ہو گئی. جب لڑائی خوب گرم ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں سنگریزے لے کر کفار کے منہوں پر مارے، اور فرمایا رب محمد کی قسم، بھاگ نکلے. سنگریزوں کا ماننا تھا کہ کفار بھاگ پڑے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دیں. ان آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے. اللہ رب العالمین نے ہر مقام پر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا.
آج وقت ہے کہ آج مسلمان کو وقت ہے کہ وہ نکلیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں نکلیں، اور افواج پاکستان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہر حال میں فلسطین کا ساتھ دیں، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ تمام کے تمام قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے یہود و نصارہ کو گرانے کے لیے نکلیں اور اسلام کے پرچم کو تھامیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ پاک اسلام کو سربلندی اور پرچم مصطفیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلندی عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے، اور اسرائیل کو تباہ و برباد نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔